بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن اس وقت میدان عمل میں ہے اور وہ پوری سر توڑ کوشش کر رہا ہے کہ شیعہ کو کافر ڈکلیئر کیا جائے اور ہر جگہ پر شیعہ کے ایمان اور اسلام پر سوالات اٹھائے جائیں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنے عقائد کو، یہ نہیں کہ ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، بلکہ ہم اپنے عقائد لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اس میں اپنے بھی ہیں اور اس میں اغیار بھی ہیں۔ ہمارے اپنے جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے عقائد بھی روشن ہونے چاہیے۔ الحمدللہ قرآن مجید سے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے ہمارے تمام عقائد جو لیے گئے ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور روشن ہیں۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کا اعلان کریں، ان کا اظہار کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ حقیقی تشیع کیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ تشیع کا تعارف لوگوں میں صحیح طریقے سے نہیں کروایا جا سکا۔ ہمارا جو بہترین ہمارے پاس ایک سورس ہے وہ عزاداری سید الشہداء ہے، ہمارا بہترین پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ دشمن نے اس حد تک لوگوں کو دور رکھا، ان کی مجالس میں نہ جایا کریں، ان کی محافل میں نہ جایا کریں، جس کی وجہ سے لوگ ہم سے دور رہے اور ہمارے عقائد ان تک نہیں پہنچے، ہمارا نظریہ ان تک نہیں پہنچا، اور اس طرح سے ان کو گویا برین واش کیا گیا اور غلط چیزیں ان تک پہنچائی گئی کہ اسی جو انہوں نے جو کچھ سنا اسی کو انہوں نے مان لیا اور یقین کر لیا اور یہی سمجھ لیا کہ یہی حقیقی تشیع ہے۔ چونکہ فاصلے بہت زیادہ ہیں، دوریاں بہت زیادہ ہیں، ہمارے دروازے اسی لیے کھلے ہیں، اور امام بارگاہ کا فلسفہ بھی یہی ہے، امام بارگاہ کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ ہر ایک آ سکتا ہے، یہ دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ چونکہ مسجد اور امام بارگاہ دونوں الحمدللہ دینی ادارے ہیں، مسجد میں بھی عبادت ہوتی ہے، امام بارگاہ میں بھی عبادت ہوتی ہے، لیکن مسجد میں کچھ پابندیاں ہیں، ہر ایک نہیں آ سکتا۔ جیسے قرآن مجید ہے، قرآن حکیم جو کتابی صورت میں ہے، آپ ہر ایک کو نہیں دے سکتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو وہ ہاتھ لگائے کہ جو پاک ہو، لہذا کافر کو یہ قرآن آپ نہیں دے سکتے۔ تو اب ضروری تو ہے کہ آپ نے پیغام پہنچانا ہے، تو کوئی ایسا ذریعہ یقیناً ہونا چاہیے کہ آپ کا پیغام ہر ایک تک پہنچے، مسلمان تک بھی پہنچے، دیگر مکاتب فکر تک بھی پہنچے، غیر مسلمین تک بھی ہمارا پیغام پہنچے۔ تو مسجد بھی عبادت کے لیے، امام بارگاہ اور مسجد میں فرق یہ ہے، اور یہ سوال ابھی میڈیا پہ بھی ماہ رمضان میں پوچھا گیا اور کافی لوگوں نے اس پر سوالات اٹھائے، کہ جواب میں ہمارے شیعہ عالم نے جب یہ کہا کہ ہاں مسجد اور امام بارگاہ دونوں عبادت کی جگہ ہیں، لیکن امام بارگاہ میں ہر ایک آ سکتا ہے، اس میں طہارت کی شرط نہیں ہے، کافر بھی آ سکتا ہے، کیونکہ اگر کافر آئے گا نہیں تو آپ اس کو پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ مسجد میں تو شرط یہ ہے کہ مسجد میں کافر نہیں آ سکتا، لیکن امام بارگاہ میں نہ مذہب کی قید ہے، نہ مکتب کی قید ہے، نہ نظریے کی قید ہے، نہ یہ ہے کہ صرف شیعہ آ سکتا ہے، نہ صرف یہ ہے کہ فقط مسلمان آ سکتا ہے، بلکہ حسین ابن علی کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے۔ وہ مسلمان ہے الحمدللہ، اس کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے، وہ غیر مسلم ہے اس کو بھی خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ حسین ابن علی کا دروازہ ہر اس کے لیے کھلا ہے کہ جس کا تعلق انسانیت کے ساتھ، جس کے اندر انسانی اقدار ہیں، ہر اس کے لیے نواسے پیغمبر کا دروازہ کھلا ہے، اور حسینیت ہے ہی یہ۔ حسینیت بنیادی طور پر انسانیت ہے، حسینیت انسانیت کا درس دیتی ہے۔ تو ہمارے امام بارگاہوں سے لوگوں کو دور رکھا گیا کہ ان کے اداروں میں نہ جائیں، ان کے مراکز میں نہ جائیں، حسینیہ میں نہ جائیں، تاکہ دشمن جانتا تھا کہ جب یہ ان کے قریب ہوں گے، مکتب جعفریہ کا پیغام لوگوں تک پہنچے گا، حقیقی اسلام ان پر متعارف ہوگا، تو لوگ ان کے قریب جانا شروع ہوں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دشمن نے، بنو امیہ ہوں یا بنو عباس ہوں، انہوں نے لوگوں کو اہل بیت سے دور کیوں رکھا؟ اہل بیت کے قریب کیوں نہیں جانے دیا؟ اہل بیت کو کیوں قید میں رکھا گیا؟ کیوں کڑی نگرانی کی گئی؟ لوگوں کو اہل بیت سے ملنے نہیں دیا گیا، ہمارے ائمہ کو گویا آئسولیٹ کر کے رکھا گیا۔ لوگوں کو اجازت نہیں ہوا کرتی تھی کہ امام کی خدمت میں جائیں، پہرے ہوا کرتے تھے، جاسوسی ہوا کرتی تھی، اور اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چل جاتا کہ امام کی خدمت میں جاتے ہیں تو انہیں قتل کر دیا جاتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ دشمن جانتا تھا، وہ بنو عباس کے حکمران ہوں یا بنو امیہ کے، وہ جانتے تھے کہ جب یہ ائمہ کے قریب ہوں گے تو حقیقی دین ان تک پہنچے گا، اور وہ کہ جو انہوں نے ایک پراپوگنڈا کر رکھا تھا، غلط فہمیاں پھیلا رکھی تھی، وہ لوگ ان کے شر سے نکل جائیں گے، ان کے حلقے اثر سے نکل جائیں گے۔ لہٰذا یہ پرانا ایک فلسفہ ہے، پرانی ایک سازش ہے کہ لوگوں کو دور رکھا جائے۔ اور آج یہ جو فاصلے زیادہ ہو چکے ہیں، آج یہ جو دراڑیں پڑ چکی ہیں، اور آج جو مسلمان کا دشمن ہو چکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا بند کر دیا گیا۔ ایک دوسرے کو جب آپ مسلمان تصور نہیں کریں گے، مسلمان تسلیم نہیں کریں گے، تو آپ دوسروں کو جب مسلمانوں کو کافر بنائیں گے، ہمارے نبی تو آئے تھے کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے، اور آج کا مسلمان مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے۔ جب آپ کسی کو کافر کہہ کر اس کے قریب جانے سے انکار کر دیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ ان کے عقائد کیا ہیں؟ یہی ایک سازش کہ جو ہر زمانے میں رہی ہے،
آج بھی وہ سازش موجود ہے، اور اس سازش کی وجہ سے آج دشمن تک ہمارے عقائد صحیح طریقے سے نہیں پہنچ سکے۔ اور یہاں تک ملتا ہے کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی وہ یہاں تک کہتے نظر آتے ہیں کہ اصل میں شیعہ تو ہم ہی تھے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیعہ تو ہم ہی تھے، اصل میں تو ہے ہی تشیع، تشیع ہی قرآنی لفظ ہے، اس کے علاوہ قرآن میں کوئی اور مذہب کوئی اور طریقہ بیان نہیں ہوا، تو تشیع ہی اصل میں حقیقی اسلام ہے۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ ہم ہی شیعہ تھے، لیکن جب زیدیہ لوگوں نے، زیدی فرقے کے ماننے والوں نے اور روافض نے اپنے آپ کو شیعہ کہلانا شروع کر دیا، تو ہم اس کے بعد اپنے آپ کو ہم نے اہل سنت کہلوانا شروع کر دیا، حالانکہ ہم ہی اہل تشیع تھے، ہم ہی شیعیت پر تھے۔ یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے الفاظ ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ پہلے چونکہ شیعہ ہی تھے، اہل سنت کا کانسیپٹ تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے، اور اس پر کبھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اہل سنت کا تعارف کب ہوا، کب سے لوگوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا شروع کر دیا۔ چونکہ اس سے پہلے تو اب دیکھیے حضور کے زمانے میں نہ شیعہ اور نہ سنی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، خلیفہ اول کے زمانے میں شیعہ اور سنی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، اصل میں تو شیعہ ہی تھے۔ اور امیر المومنین کی جب ظاہری خلافت آئی تو اس وقت بھی شیعہ ہی تھے، اور کہا جاتا تھا یہ شیعان علی ہیں، یہ شیعان معاویہ ہیں، تو لفظ شیعہ ہی تھا۔ تاریخ میں اہل سنت کا نام بہت بعد میں آیا، اور شاہ عبد العزیز محدث دہلوی یہی بات کہتے ہیں کہ ہم بھی شیعہ ہی تھے، لیکن چونکہ امام علی زین العابدین کے بعد جب زیدی فرقہ اور زیدی فرقے کے ماننے والے اس میں آگے، انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہلانا شروع کر دیا، چونکہ اصل میں شیعہ وہ ہیں جو اثنا عشری ہیں، جو 12 اماموں کو ماننے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب سے روافض اس میں آگے اور زیدی لوگ اس میں آگے، اس کے بعد ہم نے اپنے آپ کو خود سے اہل سنت کہلوانا شروع کر دیا۔ اب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ نواسہ پیغمبر کو قتل کرنے والے بھی شیعہ ہی تھے، اب وہ کیسے شیعہ تھے، وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے اس بیان کے بعد سمجھ آ جاتی ہے بات۔ جہاں تک تعلق ہے ہمارے عقائد کا، انشاءاللہ یہ گفتگو آج توحید کے حوالے سے مختصر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا تاکہ ہمارے عقائد بہت واضح ہو جائیں، چونکہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ والعصر آپ کی خدمت میں نے تلاوت کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے قسم ہے کسی خاص زمانے کی کہ انسان نقصان میں ہے، لیکن کون اس نقصان سے باہر ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں پر دو چیزیں بیان فرمائی، ایک تو وہ کہ ان کا ایمان واضح ہو، ان کا عقیدہ واضح ہو، اس کے بعد وعملوا الصالحات، وہ عمل کرنے والے ہوں۔ اگر عمل تو ہے لیکن ایمان صحیح نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، اور غلط عقیدے کی بنیاد پر آپ عمل کر رہے ہیں، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر عقیدہ تو بہت اچھا ہے لیکن عمل سے دامن خالی ہے تو وہ عقیدہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں گویا لازم و ملزوم ہے کہ عقیدہ بھی درست ہو اور اس درست عقیدے کی روشنی میں انسان عمل کرے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ نے اگر فاؤنڈیشن غلط بنائی ہے، آپ نے بنیادیں غلط استوار کی ہیں، اور اس کے اوپر جب دیوار اٹھے گی، جب آپ کوئی بھی عمارت بنائیں گے تو وہ دیوار درست نہیں ہو سکتی، چونکہ اس کی عمارت آپ نے غلط بنائی۔ تو عقیدہ ایک فاؤنڈیشن ہے، اسی لیے قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا۔ انسان کے مرنے کے بعد سب سے پہلی چیز ہے جو وہ عقیدہ پوچھا جائے گا۔ گو کہ یہ روایات بھی ہیں کہ قبر میں اعمال کے بارے میں بھی سوال ہوگا، لیکن اعمال جو صحیح تفصیل سے سوال و جواب ہوں گے اعمال کے حوالے سے وہ محشر میں ہوں گے، لیکن قبر میں بنیادی طور پر عقیدہ پوچھا جائے گا۔ اور آمنوا وعملوا الصالحات میں جب یہ بات ہم قرآن مجید سے لیتے ہیں کہ ایمان ہو، اس ایمان کی روشنی میں، اس صحیح عقیدے کی روشنی میں انسان عمل صالح کرے تو وہ عمل اس سے قابل قبول ہوگا۔ اب ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ بہت واضح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ میں اگر آپ کی خدمت میں آج کی حد تک یہ عرض کروں کہ اگر لوگ ہمارے اس عقیدے کو جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا اسلام کے بارے میں تشیع کا عقیدہ ہے کہ جو بہت واضح ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ کسی اور مکتب میں وہ عقیدہ ظاہراً بیان نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں بیان ہوتا ہے، اور وہ عقیدہ ہمارا ظاہر ہوتا ہے تلقین کے وقت، کہ جب ہم کسی مردے کو دفنا رہے ہوتے ہیں یا اس کو دفنا چکے ہوتے ہیں تو دو مقام پر ہم تلقین پڑھتے ہیں اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں۔